السلام علیکم، میں ہوں ماہر نفسیات نازش گوندل اور میرے ساتھ ہیں السلام علیکم، میں کلینکل سائیکالوجسٹ ماہنور امجد۔ اور آج جو آپ کے لیے ہم ٹاپک لے کے آئے ہیں بیسیکلی ہمارے پچھلے ٹاپک سے ہی لنکڈ ہے، جیسا کہ آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں ہم نے ماضی کی یادوں پہ بات کی تھی کہ ان سے کیسے نکل سکتے ہیں، کس وجہ سے وہ ہوتی ہیں، کیا اس کی وجوہات ہوتی ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک بھی اس سے ریلیٹڈ ہی ہے، کیونکہ ہم نے جب اس کی وجوہات دیکھیں، چیزیں دیکھیں اور جو زیادہ مسئلے دیکھے آ رہے تھے وہ ہم نے یہ دیکھے ہیں کہ لوگوں میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی ورتھ کا نہیں پتہ، لوگوں کو اپنی امپورٹنس کا نہیں پتہ، لوگوں کو پتہ اپنی سکلز کا نہیں ہے، لوگوں کو اپنی کمزوریوں کا زیادہ پتہ ہے، اپنی ناکامیوں کا زیادہ پتہ ہے، اور اپنی جو اچھائیاں ہیں ان کی پرسنالٹی کی یا جو بھی ان میں کوالٹیز ہیں ان کو نہیں پتہ۔ اور یہی وجہ ہے، یہی وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس طرح کے ایشوز کی طرف لے کے جاتی ہیں، ذہنی مسائل جیسا کہ ڈپریشن ہو گیا، انزائٹی ہو گئی۔ ان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو ہم نے دیکھا ہے ان میں سینس آف ورتھ لیسنس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان پیشنٹس کو اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ سے اگر ہم اپنی اسٹرینتھس پوچھیں تو آپ کیا کہیں گے، اینڈ موسٹ آف دا ٹائم وہ یہی کہتے ہیں کہ اسٹرینتھس وہ تو مجھے نہیں پتہ۔ تو اسی سلسلے میں بیسیکلی ہم نے یہ چیز آج کا ہم ٹاپک لے کے آئے، ہم نے کہا کہ اس چیز کو ایڈریس کیا جائے، آپ کو بتایا جائے کہ یہ خود کو جاننا کیوں ضروری ہے اور کس کس طرح سے ہم آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں، کون کون سی ہم آپ کو ٹپس دے سکتے ہیں کہ خود کو کیسے کیسے آپ جان سکتے ہیں، اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ اور یہی اسی سلسلے میں آج ہم مانور سے بھی بات کریں گے۔ اچھا مانور، بیسیکلی میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیں کہ بیسیکلی ہم نے ٹاپک رکھا کہ اپنے آپ کو جانیے، نو یور سیلف، اس کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتائیں گی کہ مطلب ہم جو ٹاپک لے کے آئے ہیں کہ جانیے، کیا مطلب ہے اس کا، کس طرح سے خود کو جان سکتے ہیں، کیا کیا اس کی چیزیں ہیں، کیا کیا اسپیکٹس ہیں، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ خود کو جاننے سے مراد کہ اپنی پرسنالٹی کے ایسے اسپیکٹس کو ایکسپلور کرنا جو دوسروں سے مختلف ہیں، جہاں پہ انڈیویجول ڈفرینسز آ جاتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی دوسروں سے کیسے مختلف ہے، آپ کے ایسے کون سے ٹریڈس ہیں جو دوسروں سے مختلف ہیں، آپ کو ایسی کون سی چیز دوسروں سے مختلف بناتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیزیں ہمیں پسند ہیں، کیا چیزیں ہمیں ناپسند ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری پرسنل باؤنڈریز ہونی چاہیے، جیسے کہ ہم نے کلینکل سیٹنگ میں دیکھا ہے کہ پیشنٹس آتے ہیں اور وہ کمپلین کرتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، یا فلاں بندے نے میری باؤنڈریز کا خیال نہیں رکھا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنی باؤنڈریز سیٹ نہیں کرتے، ہم ان کو پرمیشن دے دیتے ہیں کہ وہ ہماری لائف میں انٹرفیئر کریں، اور ہم اپنی بھی نہیں دیکھتے کہ ہم نے کسی کی لائف میں کس حد تک مداخلت کرنی ہے۔ اور جب یہ چیزیں ہم اپنی پرسنل باؤنڈری سیٹ نہیں کرتے تو پیشنٹ کمپلین کرتے ہیں کہ ہماری سیلف اسٹیم لو ہوگی۔ اس کے بعد ہم اپنی پروفیشنل لائف میں دیکھیں کہ پروفیشنل لائف کے ہمارے گولز کیا ہیں، آج سے 5 سال کے بعد ہم خود کو کہاں دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم ہاؤ ٹو نو یور سیلف میں ہم اور چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنی پروفیشنل ریلیشن کس حد تک بنانے اور کس طرح سے بنانے، کن لوگوں کے ساتھ بنانے، اور ہماری لائف کے پرسنل گولز کیا ہیں، جیسے کہ ہماری سوسائٹی میں ہمارا رول کیا ہے، ہماری فیملی میں ہمارا رول کیا ہے، اور ہماری پرسنل گرومنگ کس حد تک ہونی چاہیے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل میں نے کیریئر میں اتنا آگے جانا ہے، میں نے اپنے سوشل سرکل کو اتنا ایکسپینڈ کرنا ہے، سوسائٹی کے لیے مجھے یہ چیزیں کرنی ہیں، تو یہ چیزیں آگے پرسنل گروتھ میں۔ اس کے بعد ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ جو ہاؤ ٹو نو یور سیلف یہ ہمیں پرووائڈ کیا کرتا ہے، یہ ہمیں سیلف ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور سیلف ڈیولپمنٹ مینٹل ہیلتھ کو امپروو کرتا ہے۔ اچھا منور، آپ کیا کہیں گی کہ اگر ٹھیک ہے ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ یہ چیزیں کرنی ہیں، ایسے کرنی ہیں، اس کی کوئی اگر ہم بات کریں کہ لائک اوبیسلی یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی کیا خود کو جاننا ہے، کیوں جاننا ہے، اس سے کیا ہوگا فار ایگزامپل، تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کی بیسیکلی ورتھ کیا ہے؟ ہم خود کو جانیں گے، اپنی سیلف ڈسکوری کریں گے، اپنے بارے میں اپنی ورڈس پہ اپنی اسٹرینتھس پہ فوکس کریں گے، چلیں ہم وہ سارے چیزیں کریں گے، اپنی باؤنڈری سیٹ کر لیں گے اپنا کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے، اور ڈیفینیٹلی باؤنڈری سیٹ کریں گے، ریلیشن شپ ہمارے اچھے ہوں گے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کی آپ کیا، اس کے بینیفٹس کیا بتائیں گے، اس کے کیا امپورٹنس کیا ہے اس کی بیسیکلی؟ دیکھیں خود کو جاننا کیوں ضروری ہے، اس کی اگر ہم کسی چیز کو فالو کر رہے ہیں اس کے بینیفٹس ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ ہم ایک چیز کو فالو کر رہے ہیں اس کا ہماری ڈیلی لائف میں کیا افیکٹ ہے، ہمیں اس چیز کا بھی ہمیں آئیڈیا ہونا چاہیے۔ موسٹ امپارٹنٹ ہوتا ہے ہمارا بیہیویئر، ہمارے ایموشنس، ہم سوسائٹی میں کیسے بیہیو کر رہے ہیں، سوسائٹی کو لے کے کیسے چل رہے ہیں۔ تو جب ہم خود کو جانیں گے تو ہم اویئر ہوں گے کہ ہم سوشلی کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں، کون سے ایسے اسٹریسرس ہیں، ٹریگرس ہیں جن کی وجہ سے ہم کبھی کبھار ویئرڈ بیہیو کر جاتے ہیں، ہماری اسٹرینتھ کیا ہے، ہماری ویکنیس کیا ہے۔ اور جہاں تک میں نے نوٹ کیا کہ کلینکل سیٹنگ میں اپنے ایکسپیرینس ہے کہ جب میں پیشنٹ کو کہتی ہوں کہ آپ نے اپنی اسٹرینتھ لکھنی ہے، اپنی ویکنیس لکھنی ہے، اور آپ کی
پرسنالٹی کے پازیٹیو پوائنٹ کہاں ہیں وہ یہاں پہ آگے اسٹک ہو جاتے ہیں کہ پازیٹیو پوائنٹ وہ کیا ہے. مطلب وہ ایک نیگیٹیوٹی کی ایک پوری لسٹ بنا دیں گے اور پازیٹیوٹی کا ان کو بلینک ہوگا. میں بھی 2 سے 3 چیزیں وہ بتائیں گے, اس سے زیادہ نہیں بتا سکتے. تو جب ہم سیلف ورتھ کی طرف جائیں گے اور اپنی انسیکیورٹیز اور فلاز کے ساتھ ہم سیلف ورتھ اور سیلف ایکسیپٹنس کی طرف جائیں گے, یہ سب چیزیں ہم تبھی جان سکتے ہیں کہ ہم خود پہ ایفرٹس کریں اور جو سیلف نالج ہے اس کو انہینس کریں, اس کو امپروو کریں. اچھا, موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب انزائٹی اور ڈپریشن کے ساتھ پیشنٹس آتے ہیں, یا موسٹ آف دا ٹائم آپ کہہ سکتی ہو پینک اٹیک کا ایک بڑا المیہ ہے, مسئلہ ہے کہ جن لوگوں کو پینک اٹیک ہوتا ہے وہ جب نارمل ہوتے ہیں, ٹھیک ہوتے ہیں, جب پینک اٹیک نہیں بھی ہوتا تو ان کے اندر ایک فیئر چل رہا ہوتا ہے کہ پینک اٹیک ہوگا, یا پینک اٹیک کو خیر وہ ہارٹ اٹیک کے ساتھ بھی بہت زیادہ لنک کر رہے ہوتے ہیں, ہارٹ اٹیک ہوگا یا پینک اٹیک ہوگا. دے آر نارمل, دے آر اوکے, لیکن ابھی بھی وہ اس تھاٹ میں ہے کہ ہمیں پینک اٹیک ہوگا. تو اس میں آبویسلی ان کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے کون سی فزیولوجیکل سمٹمز آ رہی ہیں, مطلب کہ فزیکلی فار ایگزامپل چیسٹ پین ان کو ہو رہا ہے, یا وہ تھوڑے سے ان کی ٹریملنگ شروع ہو گئی ہے, یا ان کو پالپیٹیشنس کا ایشو ہو رہا ہے, یا اس سے پہلے ایک اور بھی چیز ہم کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ان کو کیا کیا سوچیں آ رہی تھی, کیا خیالات آ رہے تھے, کس طرح سے کون سے اسٹیپس ہیں, کون سی چیزیں ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو مینیج کر سکتے ہیں اس ٹائم سے, پینک سے پہلے. اگر ہم نو یور سیلف کی بات کریں تو پینک اٹیک سے پہلے وہ کیسے خود کو پہچان سکتے ہیں یا خود پہ دھیان دے سکتے ہیں کہ وہ اس چیز سے اویئر ہو جائیں, سیلف اویئرنیس ان میں آ جائے کہ یہ پینک کی سمٹمز ہیں, یہ پینک اٹیک ہونے کی سمٹمز ہیں, یہاں پہ ہم نے خود پہ دھیان دینا ہے, خود کو نوٹ کرنا ہے. تو ایسے کون سے اسٹیپس ہیں یا کون سی چیزیں ہیں جو پینک والے لوگ کر سکتے ہیں یا انزائٹی والے لوگ کر سکتے ہیں؟ پینک اٹیک یا انگزائٹی میں جو ایک کی فیکٹر ہے جو آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے وہ ہے ہاؤ ٹو نو یور سیلف. جیسے کہ ابھی آپ نے مینشن کیا تھا کہ فزیکل سمٹمز آتے ہیں, بہت سارے لوگ اپنے ایموشنل سمٹمز اور فزیکل سمٹمز کو مکس اپ کر دیتے ہیں. اب فزیکل سمٹمز میں جیسے کہ سویٹنگ ہو گیا, ہارٹ پلپیٹیشن ہو گیا, اس کے بعد بہت سارے لوگ ایسا فیل کرتے ہیں کہ جیسے ان کا دل بند ہو رہا ہے یا خدا نہ خواستہ ان کو کوئی دل کی بیماری ہوگی. کارڈیوفوبیا میں وہ لوگ چلے جاتے ہیں. جب ہم اپنی فزیکل سمٹم سے ریئیکٹ کرنے کے بجائے ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آیا کہ یہ سمٹمس کہیں میری نیگیٹو تھاٹس کی وجہ سے تو نہیں ہے, کیا میرا ایسا کوئی فالٹی تھاٹ پیٹرن کی وجہ سے نہیں ہے, یا پھر میرے ایسے نیگیٹو ایموشنس کی وجہ سے جو مجھے فزیکل سمٹمس فیل ہو رہے ہیں. تو یا آئی گیس وہ اپنے ٹریگرس پہ بھی فوکس کر سکتے ہیں کہ میں جب کیا سوچتا ہوں, یا جب بھی اس سے پہلے مجھے پینک اٹیک ہوا, جب بھی پینک اٹیک مجھے ہوا تو اس ٹائم پہ میں کیا سوچ رہا ہوتا ہوں, ایسا کیا ٹریگر آتا ہے, کیا میری گھر والوں سے فائٹ ہوتی ہے اس کے بعد مجھے پینک اٹیک آتا ہے, یا کیا میرا کوئی مطلب کہ پرسنل ایشو ہو گیا, کوئی کانفلکٹ آ گیا, ایسے کون کون سے سینز, ایسے کون کون سے سینیریوز, ایسے کون کون سے اسٹریسرز ہیں جس کے بعد مجھے یہ پینک اٹیک آتا ہے. اس کے بارے میں بھی وہ خود کو اویئر کر سکتے ہیں. جی بالکل, اور اس سے پہلے اس چیز کو بھی وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جب میں اپنی اٹینشن اپنے فزیکل سمٹم کی طرف لے کے جاتا ہوں تب میں کیا محسوس کرتا ہوں, اور جب میں ڈسٹریکٹ کرتا ہوں خود کو کہ میں کسی اور ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جاتا ہوں, کسی اور چیز کے بارے میں سوچتا ہوں, تب میں کیا محسوس کرتا ہوں. ان کو اویئر ہونا پڑتا ہے کہ پینک اٹیک سے پہلے ان کی سچویشن کیا تھی, پینک اٹیک کے دوران ان کی سچویشن کیا تھی, اور اس کے بعد وہ جب ریلیکس ہوتے تب ان کی سچویشن کیا ہے. اچھا, میں یہاں پہ میں یہ بھی تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم چونکہ امید یہ بات کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جانیے, اپنے سیلف ڈسکوری کریں, اپنے پوٹینشیلس کو دیکھیں. میں یہ کہوں گی کہ لوگوں کا جیسے آپ نے ابھی بات کی تھی کہ جو پیشنٹس آتے ہیں وہ اسٹرینتھس وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اسٹرینتھس تو ہیں ہی نہیں. نیگیٹیوٹی پہ بات کرو تو وہ کہتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈپریشن والے جو لوگ ہیں یا انزائٹی والے, سیلف ورتھ بہت لو, سیلف ورتھ ان کی نہیں ہوتی ہے, ڈس اپوائنٹمنٹ, ہوپ لیسنس ہی ہوتی ہے. اور ایک ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا اپنے بارے میں کانسیپٹ بہت لو ہوتا ہے. ان کی سیلف اسٹیم سمجھو زیرو ہوتی ہے, سیلف اسٹیم زیرو ہوتی ہے, تو آبویسلی سیلف کانسیپٹ تو لو ہی ہوگا. وہ اپنے بارے میں یہی سوچیں گے کہ کچھ بھی نہیں ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا, میں یہ نہیں کر سکتا, میں نے جو کچھ پاسٹ میں ہوا, جو بھی برا بیڈ ہیپننگز اس کے ساتھ ہوئی ہیں, وہ اکثر جو لوگ اس طرح سے آتے ہیں ڈپریشن سے وہ کہتے ہیں اٹ واز آل مائی فالٹ, ہمیشہ خود کو سیلف بلیم کر رہے ہوتے ہیں. ان میں سیلف بلیمنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس اسٹیج پہ ان کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے پوٹینشیل پہ فوکس کریں, کیونکہ وہ بالکل آبویسلی نیگیٹو سائڈ پہ چلے گئے ہوتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گی کہ ہم یہاں پہ کچھ ایسے پوائنٹس ایڈ کریں, کچھ ایسی ٹپس وغیرہ ہم دیں کہ جس سے وہ خود کو جان سکیں, جس سے وہ خود کو امپروو کر سکیں, جس سے ان کا خود پہ ٹرسٹ بلڈ ہو. کیونکہ خود پہ ٹرسٹ بلڈ ہونا, خود کی ایبیلٹیز کو جاننا, یہ وہ پوائنٹس ہیں, یہ وہ ٹپس اینڈ ٹیکنیکس ہیں جن کی وجہ سے ہی وہ اپنی سیلف ورتھ اور اپنی سیلف اسٹیم کو ہائی کر سکتے ہیں. اور اس میں آئی گیس اگر میں اس چیز پہ بات کروں, ضرور آپ بھی ایڈ کریے گا, لیکن جو میرے پاس تھوڑے بہت کچھ میں ایڈ کرنا چاہوں گی اپنی طرف سے, وہ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میرے خیال میں
جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے، ہم ایک بہت بڑا مسئلہ کرتے ہیں جب بھی ہم کسی پروفیشنل سیٹنگ میں ہیں. آپ بے شک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہو یا آپ اڈلٹ ہو، کسی بھی ایج لیول پہ ہو، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی آپ کو، ہم خود نہیں رہتے. وہ کہتے ہیں نا بی یور سیلف، ہم بی یور سیلف نہیں رہتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسی سیٹنگ میں فٹ ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ بیسیکلی ہماری پرسنالٹی کے اکارڈنگ نہیں ہوتی. تو جب جو چیز ہماری پرسنالٹی کے اکارڈنگ نہیں ہے، جب ہم وہاں پہ فٹ ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں، پھر ہمارا سیلف کانسیپٹ لو ہوتا ہے کیونکہ ہم ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں، ہمیں وہاں پہ انفیریئر فیل ہوا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی بھی ایسی سیٹنگ میں یا ایسی چیز میں فٹ ان کرنے کی کوشش نہ کریں جو ہماری پرسنالٹی کے اکارڈنگ نہیں ہے. فار ایگزامپل، میں نے یہ چیز آبزرو بھی کیا، آپ نے بھی کی ہوگی انفیکٹ، کہ ہمارا ورک انوائرمنٹ ہے، وہاں پہ ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہزاروں قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک کی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہے، جس کو ہم انڈیویجول ڈفرینسز کہتے ہیں. ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جیسے یہ باقی لوگ ہیں ہم بھی ویسے ہی ہوں. یہ ہمارا ڈاؤن فال ہے. ہمیں یہاں پہ آ کے خود پہ تھوڑا سا رحم کرنا ہے. ہمیں پلیز، میں اس چیز میں کہوں گی کہ پلیز بی کائنڈ ٹو یور سیلف، کہ آپ اگر یہ کرتے ہو کہ میں یہ جو دوسرا بندہ اس کے جیسا ہو جاؤں یا میں بھی اس کی طرح دکھوں، تو یہ ہم خود پہ ظلم کر رہے ہیں. یہ ہم خود کی ایک پرسنالٹی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ فلاں والا جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے، وہ ایسے کر رہا ہے، وہ اس طرح سے کر رہا ہے، یا اس کی پرسنالٹی ایسی ہے، آئی ول ٹرائی ٹو بی لائک ہم اور ہر. یہ یہاں پہ یہ آتا ہے جہاں پہ ہم خود کو لو کر رہے ہوتے ہیں، ہم خود کو انفیریئر کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو ہمیں کمپیریزن نہیں کرنا، ہر بندے کا اپنا پوٹینشیل ہے. اگر کوئی ایک جو ہے وہ فار ایگزامپل ورک پلیس پہ یا کسی بھی جگہ پہ ایک چیز میں اس کی اسکلز اچھی ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کی کسی اور چیز میں ہو. یہاں پہ یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ آپ اپنے پوٹینشیل پہ فوکس نہیں کر رہے ہو. یہاں پہ آپ نے اپنے پوٹینشیل کو دیکھنا ہے. لڑکیوں کا اگر ہم دیکھا جائے تو یونیورسٹی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکیاں کیا کرتی ہیں دوسرے کی ڈریسنگ سے، یہ اس کی ڈریسنگ ہے، یا یہ ایسے بولتی ہے، یا یہ ایسے کرتی ہے، وہ بے شک جو بھی بول رہی ہے جیسے بھی بول رہی ہے، آپ اس سے امپریس ہو جاتے ہو اور فوراً سے آپ کی سیلف اسٹیم، کانفیڈنس زیرو. نہیں، یہاں پہ اگین میں وہی کہہ رہی ہوں کہ آپ خود کو کمپیئر کر رہے ہو، آپ انڈیویجول ڈفرینسز پہ فوکس نہیں کر رہے ہو. آپ اس چیز کو سامنے رکھو کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے، آپ کی جو ڈریسنگ سینس ہے، جو بھی ہے، آپ ایسٹرن پہنتی ہو، ویسٹرن پہنتی ہو، دوسری کی ڈفرینٹ ہے، جو بھی ہے، لیکن آپ یہ بھول رہے ہو کہ آپ کی آئیڈینٹی وہی ہے، آپ کی اصل میں شناخت وہی ہے. اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ جو وہ لڑکی ہے، وہ جو گاؤن پہنتی ہے، وہ جو ایسٹرن ڈریسنگ کرتی ہے، وہ جو وہ کرتی ہے. دیکھو آپ کی آئیڈینٹی ہے، آپ اس پہ پراؤڈ فیل کرو. میں یہ کہتی ہوں، آپ یہ نہ کہو کہ وہ دوسری نے یہ پہنا ہوا ہے تو میں نے وہ پہننا ہے. اس کا مطلب ہے آپ اپنی آئیڈینٹی کو کھونا چاہتے ہو اور اس کی آئیڈینٹی میں آنا چاہ رہے ہو. یہاں پہ آپ سیلف ورتھ کو زیرو کر دیتے ہو. آپ کی سیلف اسٹیم تو لو ہوگی ہی ہوگی اگر کسی کے پیچھے بھاگو تو. میں یہی کہتی ہوں کہ سیلف اسٹیم آپ کی تبھی ہائی ہو سکتی ہے، آپ ان ذہنی جتنے بھی امراض ہیں، جتنی بھی بیماریاں، ان سے تبھی بچ سکتے ہو اگر آپ اپنے پوٹینشیلز پہ فوکس کرتے ہو، اگر آپ اپنی اسکلز پہ فوکس کرتے ہو، اگر آپ اپنی پرسنالٹی پہ فوکس کرتے ہو. ایک ہمارا اور بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم یہ لڑکیوں میں بھی ہوتا ہے، یہ میل میں بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے. ہم کچھ بھی کرتے ہیں، کچھ بھی، بے شک ہم تیار ہو رہے ہیں، بے شک ہم کپڑے پہن رہے ہیں، بے شک ہم کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، کوئی نیا کام پروجیکٹ شروع کیا، ہمیں ہر چیز میں کسی اور کا اپروول چاہیے، کسی اور سے ری ایشورنس چاہیے. موسٹ آف دا ٹائم لڑکیاں اگر جب تیار ہوتی ہیں دوسری سے پوچھ رہی ہیں سوٹ مجھ پہ سوٹ کر رہا ہے، یہ مجھ پہ اچھا لگ رہا ہے، یہ کلر مجھ پہ اچھا لگ رہا ہے، یہ اس کے ساتھ یہ جوتا سوٹ کر رہا ہے، یہ مجھے اس کے ساتھ یہ پہننا چاہیے. وائی؟ دوسرے کیوں ڈیسائیڈ کریں گے آپ کی چوائسیز کو یا آپ کے لائکس ڈس لائکس کو؟ آپ اپنے لائکس رکھیں، اپنے ڈس لائکس رکھیں، اپنی چوائسیز رکھیں، کیونکہ آپ کی اپنی چوائسیز ہی آپ کو ریفلیکٹ کر سکتی ہیں، کسی اور کی نہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ اپنے اندر ایک ڈیسیجن میکنگ پاور رکھیں. اگر آپ کی ڈیسیجن میکنگ پاور اچھی ہے، موسٹ آف دا ٹائم ہماری ڈیسیجن میکنگ پاور کیوں لو ہوتی ہے؟ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے، ہم چائلڈہڈ میں ہو سکتا ہے شروع سے لے کے ہماری ماما نے اپنی مرضی سے ہمیں کپڑے پہنائے، کسی ایونٹ پہ جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے تو اپنی مرضی سے چیزیں ہمارے لیے ڈیسائیڈ کرتی ہیں. بہت سے بچے ہوتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں تو اگر وہ کبھی کہہ بھی رہے ہوتے ہیں ماما میں نے یہ پہنا ہے یا وہ پہنا ہے، تو ماں کہتی نہیں 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 نہیں، یہ ایسا ایونٹ ہے، یہ ایسی جگہ، یہ نہیں، یہ پہننا ہے. تو میں یہی کہتی ہوں کہ بچوں کو اس کا رائٹ دیا جائے تاکہ ابھی سے اس کی اوپینین بلڈ ہونا شروع ہو جائے، ابھی سے اس میں ڈیسیجن میکنگ پاور آ جائے. جتنے بھی بچے چائلڈہڈ میں ان کو ماں باپ یہ رائٹ نہیں دیتے ہیں کہ وہ اپنی سلیکٹ کریں چیزیں، اپنی پسند کے سے کپڑے پہنیں، اپنی پسند سے چیزیں لیں،
ان میں وہ ڈپینڈنسی آ جاتی ہے جو کہ اڈلٹہڈ میں بھی ان کے پاس رہتی ہے. وہ کبھی بھی بڑے ہو کے رسک ٹیکرز نہیں ہو سکتے یا وہ اپنے ڈیسیجنز نہیں لے سکتے کیونکہ ان کو عادت ہو جاتی ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ آپ جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا, آپ اگر آج تک کسی کی چوائس سے کپڑے پہنتے ہیں, کسی کی چوائس سے کوئی کام کرتے ہیں, تو پلیز ابھی سے اپنے لیے ڈیسیجن لینا سیکھیں. ڈیسیجن یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی پراپرٹی آج ساری بیچ دینی ہے, بہت بڑا ڈیسیجن لے لینا, نہیں یہ نہیں. ڈیسیجن یہ ہے کہ آج سے اگر روز کسی سے پوچھنے کپڑے پہنتے ہیں, آج سے اپنی مرضی سے پہنیں. اس کے لیے ایک اور بھی چیز ہے, اس کے لیے پھر آپ میں اندر اتنی ہمت بھی ہونی چاہیے کہ باہر جا کے کوئی کہتا ہے کیا پہنا, اٹس اوکے, آئی لائک اٹ, اس کو سیدھا اسٹریٹ فارورڈ بتائیں کہ مجھے یہ پسند تھا تو میں نے پہنا ہے, ٹھیک ہے, یہ میرے لائکس میں آتا ہے, آپ کی چوائس تھی یہ, آپ دوسروں کو ڈپکٹ نہیں کریں. یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو ریزیلینس لیول ہائی کرنا پڑے گا. اگر کوئی بات تھوڑی سی کہہ رہا ہے, موو آن کریں, ٹھیک ہے, بول دیا آپ نے, میری چوائس تھی, میں نے پہن لیا. اس پہ سوچتے نہیں رہنا کہ یار اس نے مجھے یہ کیوں کمنٹ کیا. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں وہی جو میں نے پہلے بات کی کہ اپروول چاہیے ہوتا ہے باہر سے. جب اپروول نہیں ملتا تو ہماری موٹیویشن زیرو ہو جاتی ہے. موٹیویشن زیرو ہو جاتی ہے تو ڈیسیجن میکنگ بھی زیرو ہو گئی. ڈیسیجن میکنگ کو پھر آپ ختم کر دیتے ہو. تو یہاں پہ کوشش کریں کہ اپنی چیز بے شک چھوٹے سے اسٹارٹ لیں, بے شک چھوٹی چیز سے اسٹارٹ لیں. گھر میں کوئی نئی روم میں چیز لا کے رکھ دیں اپنی مرضی سے. ہمیشہ ماما کی مرضی سے کپڑے آتے ہیں, ہمیشہ ان کی مرضی سے چیزیں آتی ہیں. کوئی ایک چیز لے آئیں, کوئی ایک ڈیسیجن لے لیں, کوئی چھوٹا سا ڈیسیجن لے لیں, لیکن لیں ضرور. اس سے کیا ہوگا, اس سے آپ کا کانفیڈنس بلڈ ہوگا. آپ نیکسٹ ٹائم کسی بھی قسم کا اسٹیپ لینے کو تیار ہو جاؤ گے. آپ میں سینس آف اچیومنٹ آنا شروع ہو جائے گی. آپ کا اپنے اوپر ٹرسٹ بلڈ ہونا شروع ہو جائے گا. سیلف اسٹیم آپ کی بہت ہائی ہو جائے گی. اس سے آپ ڈیلی بیسس پہ آپ کی فنکشننگ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ کی فنکشننگ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ میں اتنا ریزیلینس لیول آنا شروع ہو رہا ہے کیونکہ خود پہ ٹرسٹ بلڈ ہونا شروع ہو گیا نا. اپنی اسکلز آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی کیونکہ میں یہ کر سکتا ہوں. آپ کے اندر جب یہ آ جاتی ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں, تو پھر سمجھو کہ آپ یہ جو ڈپریشن انزائٹی والا دائرہ تھا نا, اس سے بہت باہر نکل آئے ہو. کیونکہ اس میں تو آپ بہت لو تھے, آپ بہت ہوپ لیس فیل کر رہے تھے, آپ کو لگ رہا تھا میں یہ بھی نہیں کر سکتا, میں یہ بھی نہیں کر سکتا, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. آپ اس لوپ سے نکل آئے. اب آپ کا ٹرسٹ بلڈ ہونا شروع ہو گیا, آپ کا کانفیڈنس بلڈ ہو چکا ہے, آپ کی سیلف اسٹیم ہائی ہو چکی ہے. جب سیلف اسٹیم ہائی ہو گئی, آپ کا وہ جو نیگیٹیو امیج تھا, وہ جو سارے ایشوز تھے آپ کے, وہ پیچھے ہونا شروع ہو گئے اور آپ کی امپرومنٹ آنا شروع ہو گئی. اچھا, اس میں ایک اور چیز کہوں گی کہ جس کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں, اینڈ آئی وڈ لائک کہ آپ اس پہ تھوڑا سا بتائیں ہمیں, کہ اس میں یہ ہے کہ ہم نے یہ تو بات کی کہ جاننا ضروری ہے, پھر ہم نے یہ بھی بتا دی کن کن پوائنٹس پہ کام کرنا ہے تو آپ خود کو جان سکتے ہیں یا سیلف اویئر ہو سکتے ہیں, اور پھر اس کے فائدے کیا ہیں ہم نے یہ بھی بات کی. ٹھیک ہے, اب میں یہ چاہوں گی کہ یہ تو ساری چیزیں ایک لانگ ٹرم لیول پہ ہو گئی. ٹھیک ہے, لانگ ٹرم گولس کو ہمیشہ شارٹ ٹرم کریں گے تو ہی فائدہ ہوگا. بالکل. لانگ ٹرم گول سے آپ کبھی بھی کچھ چیز اچیو نہیں کرتے ہو. لانگ ٹرم گولس سے اچیو کرنے کے لیے ہی آپ کو اس لانگ ٹرم گول کو شارٹ ٹرم گول میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے, اس کو ڈیوائڈ کرنا پڑتا ہے ڈفرینٹ پارٹس میں. نہیں تو لانگ ٹرم گول رکھو گے تو ہم ڈس اپوائنٹ ہو جاؤ گے, کیونکہ اس کو اچیو کرنا, فار ایگزامپل میں نے ویٹ لوز کرنا ہے, میں کہتی ہوں میں مہینے میں 20 کلو لوز کروں گی, تو میں کبھی بھی نہیں کر سکتی. مجھے اس کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا کہ ایک تو مجھے سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ ریئلسٹک گول ہونا چاہیے. ریئلسٹک گول وہی ہوتا ہے اپنے آپ سے اتنی امید لگائیں جتنی آپ کر سکتے ہیں, اپنے پوٹینشیل کے اکارڈنگ امید لگائیں. یہ نہ کہ فلاں نے 20 کلو کیا تھا, فلاں نے 20 کلو کیا تھا, پھر بھی دوسروں سے ہم کمپیئر کر رہے ہیں. یہاں پہ اپنے پوٹینشیل کے اکارڈنگ ریئلسٹک گول رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اب ریئلسٹک گول رکھنے کے لیے بھی مجھے ڈیوائڈ کرنا ہے. فار ایگزامپل ایک ویک میں اتنا کروں گی, دوسرے میں اتنا ہو جائے گا, تو ڈیوائڈ کریں. اب چونکہ ہم نے چیزوں کو شارٹ ٹرم کیا, ہم اس کو تھوڑا اسپین میں لے کے آ رہے ہیں. میں ایک چیز اور کروں گی, جیسے ہم نے کہا کہ اپنے آپ کو جاننا ہے, اب ایک دن میں تو نہیں جان سکتے. بالکل. آبویسلی ایک دن میں ساری چیزیں نہیں کر سکتے. آپ آہستہ آہستہ اس چیز پہ کام کرو, سلولی اینڈ گریجولی خود پہ کام کرو, سیلف امپرومنٹ پہ, سیلف گروتھ پہ, خود کو ڈسکور کرو. میں اگر یہاں پہ آپ بات کرنا چاہوں کہ ایک دن فار ایگزامپل, کیونکہ ایک دن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, اور ایک دن سے شروع کریں گے تو ہی آگے جا کے ہم اس چیز کو کنٹینیو رکھ سکیں گے. اگر ایک دن کوئی اپنی امپروو کرنا چاہتا ہے, اگر کوئی اپنا ایک دن امپروو کرنا چاہتا ہے, ایک دن جو ہے اس کو اس میں چینج لانا چاہتا ہے, ایک دن میں پورے دن میں وہ خود کو کیسے سیلف اویئر کر سکتا ہے, اس کیسے کانشیس میں رکھ سکتا ہے, یا ایک دن میں آپ کہیں کہ یہ اپنا ایک دن کا وہ اسکیجول اچھا رکھ سکتا ہے, اس کو امپروو کر سکتا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جیسے کہ ہمیں بیبی اسٹیپ سے کام لینا پڑتا ہے, تو ہم اس کو ایک نیم دے سکتے ہیں, پکچر یور پرفیکٹ ڈے. مطلب آپ نے سب سے پہلے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اگر ایک دن ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے کیا ہے اسپیسیفکلی اس دن میں. دین یہ دیکھنا ہے کہ پاسٹ کی ایسی کون سی چیزیں جو آپ اپنے آج کے دن میں چاہتے ہیں,
اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا کہ جب میں صبح اٹھا، آپ نے کچھ سیلف کویسچننگ کرنی ہے کہ آج میں صبح اٹھا تو میں نے کیسا محسوس کیا، آج میں صبح اٹھا تو میں نے اپنے سینسز کو کیسے یوز کیا، جیسے کہ میں نے سب سے پہلے کون سی چیز دیکھی تھی، میں نے سب سے پہلی کون سی آواز سنی تھی، میں نے سب سے پہلے کس چیز کو ٹیسٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم پروڈکٹیو ڈے کی بات کریں تو پھر میں نے یہ دیکھنا ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی میری آج کون سی تھی، ایسی اگر میں نے کچھ کھایا یا میری ڈائٹ میری ہیلتھ کے اکارڈنگ تھی یا نہیں. اس کے علاوہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے بک ریڈنگ کا، تو آج اگر میں نے جو کنٹینٹ پڑھا کیا وہ میری ڈیلی فنکشننگ میں ہیلپ کرے گا یا نہیں، کیا وہ میرے نالج کو انہینس کر رہا ہے یا نہیں. اور اگر میں نے کوئی ویڈیو دیکھی یا میرا کوئی بھی کنٹینٹ تھا، فنی کنٹینٹ ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن کیا ہم نے آج کے دن میں کوئی ایسا پروڈکٹیو کنٹینٹ دیکھا جو ہماری ڈیلی فنکشننگ میں ہیلپ کرے گا، جو میری مینٹل ہیلتھ کے لیے ضروری ہے. اور میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے آپ بتا رہی تھی کہ کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. ینگسٹرس کے حوالے سے میں ایک چیز ایڈ کروں گی کہ اکثر یونیورسٹی میں آپ بھی گئی ہیں، میں بھی گئی ہوں، ہم نے یہ چیز دیکھا ہے کہ جو ڈرگ ایڈکشن ینگسٹرز میں بہت زیادہ ہے، اس میں وہ اس وجہ سے کہ وہ پیئر پریشر کی وجہ سے آتا ہے، پیئر پریشر کی وجہ سے آتا ہے. اور فار ایگزامپل ایک دوست مطلب سگریٹ سے سٹارٹ کر رہا ہے، اس کے بعد دوسرا دوست اس کو دیکھ کے سٹارٹ کرے گا، دین آہستہ وہ چیز بڑھتی جائے گی. تو یہ جب ہم دوسروں کو، جیسے کہ آپ نے بات کی تھی کہ فٹ نہیں کرنا چاہیے، تو وہ ہم دوسروں کے گروپ میں خود کو ایڈجسٹ کرنے کے چکر میں ہم اپنی ریئلٹی سے دور ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے جہاں پہ سوشیو اکنامک اسٹیٹس میں ڈفرینس آ جاتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے فرینڈس کے سرکل میں فٹ ہونے کے لیے اپنی مورل ویلیوز کو بھول جاتے ہیں. وہ اپنے جو ان کی گھر کی مورل ویلیوز ہوتی ہیں یا پیرنٹس نے ان کی لمیٹیشن سیٹ کی ہوتی ہیں کہ آپ نے ایسا کرنا ہے اور نہیں کرنا، وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب ان پہ ایک پیئر گروپ کا پریشر ہوتا ہے، اور ایک اس گروپ پہ فٹ ہونے کے لیے آج کل جو ہمارے ینگسٹر ہیں وہ اس چیز کا بہت زیادہ شکار ہو رہے ہیں. اب ری ہیب میں دیکھیں زیادہ کون لوگ ہوں گے ینگسٹر، اولڈ ایج کے بہت کم لوگ ہوں گے، اور یہی ینگسٹر پھر اولڈ ایج میں بھی جاتے ہیں. اچھا جی، سو یہ کچھ ہمارے پوائنٹس تھے جو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے، جو ہم شیئر کرنا چاہ رہے تھے کہ خود کو جانیں، خود کو جاننا کتنا ضروری ہے، اور خود کو جاننے کے کتنے فائدے ہیں آپ کے لیے، اور کس کس طرح سے کون کون سی ٹپس ہیں، کون کون سی ٹیکنیکس ہیں کہ آپ خود کو پہچان سکتے ہیں، خود پہ ٹرسٹ بلڈ کر سکتے ہیں. جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ پلیز سیلف ایکسیپٹنس دیں، اپنے آپ کو اپروول دیں، اپنے آپ کو جانیں، اور کس کس طرح سے اپنے آپ کو جانیے کہ دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں، انڈیویجول ڈفرینسز کو سامنے رکھیں. ان ساری چیزیں، یہی چیزیں ہماری آپ آج کی ٹپس تھیں کہ خود کو امپورٹنس دیں گے، خود کو فارگیو کریں گے. پاسٹ میں کچھ ہو گیا اس کے لیے خود کو بلیم نہ کرتے رہیں، وہ پاسٹ میں ہوا تھا، وہ ہو گیا، وہ گزر گیا. اب خود کو معاف کرنا سیکھیں، اور خود اسی کے ساتھ ساتھ خود کو معاف کریں، خود ایکسیپٹ کریں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ اینڈ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کے پاس نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آئیں گے. اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. تھینک یو مانور. اللہ حافظ. ویلکم. اللہ حافظ.